ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند درود پاک تلاوت فرما لے. الصلاۃ والسلام علیکہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم محمد عامر صاحب کے والد محترم کے اصال ثواب کے لیے اس خوبصورت بزم میں حاضر ہیں اور جناب محترم حاجی محمد ارشد زیادی صاحب کے ماموں جان کے اصال ثواب کے لیے اس محفل پاک میں حاضر ہیں. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اسٹیج کی زینت جمیع علماء کرام بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ شاہد انور صاحب، جناب محترم حضرت علامہ خضر حیات صاحب اور دیگر جنی نعت خوانان شیریں لسان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مختصر سے وقت کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ عنوان یہ کہ رب کائنات نے انسان کو سونا بنا کے زمین پہ بھیجا ہے اور اب مالک چاہتا یہ ہے کہ انسان کو جس طرح سونا بنا کر میں نے اس زمین پر بھیجا ہے، یہ انسان جب واپس لوٹے تو اسی طرح صاف ستھرا اور مزکا ہو کر لوٹے. اس تصور کو کئی آئمہ فلسفہ نے بیان کیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس تصور کو سورہ التین سے لیتے ہیں. اگر سورہ تین کی ابتدا پہ غور کریں تو رب کائنات نے 4 قسمیں کھائی ہیں. میرے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم. اب وہ رب ہو کر ایک مقام پر 4 قسمیں کھا رہا ہے. انسانی ذہن سوال کرتا ہے کہ مولا تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم کھانے کے تو محتاج کے انسان ہے کہ جب سننے والا ہماری بات پہ یقین نہیں کرتا
تو ہم قسم کھا کے بات پہ یقین کرواتے ہیں. بھئی سوچے نا کہ ہم حلف کیوں دیتے ہیں, قسم کیوں کھاتے ہیں, کہ جب سننے والا بات پہ یقین نہ کرے تو ہم بولے قسم کھاتے ہیں تاکہ سننے والا ہماری بات پر کیا کرے, یقین کر لے. تو یہ تو محتاجی انسان کی ہے. اللہ کے کلام کی تو شان یہ کہ لا ریب فیہ, یہ تو کلام وہ ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں کی جا سکتی. مولا قسم کھائے تو تب بھی کلام اعلیٰ, قسم نہ کھائے تو تب بھی کلام اعلیٰ. تو انسان سوال کرتا ہے مولا تو قسم کا محتاج نہیں ہے تو پھر بھی ایک مقام پر ایک نہیں دو نہیں اکٹھی 4 قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ تو سامعین آئی میں تفسیر بیان کرتے کہ اگر رب کائنات قرآن میں قسم کھاتا ہے تو اس قسم کا کوئی سبب ہوتا ہے, قسم کی کوئی وجہ ہوتی ہے, اور اسے اگلی آیت میں جواب قسم آتا ہے. یعنی اس قسم کا سبب مالک کائنات ایمان والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اے انسانوں غور کرو اگلی آیت پر, میں جو 4 قسمیں کھا رہا ہوں اس کا سبب واضح ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ جو قسمیں کھا رہا ہوں وہ عظمت انسانی کو بیان کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. رب کائنات بیان کر رہا ہے کہ میں 4 قسمیں کھا کر انسان کی تکریم کو بیان کرتا ہوں, انسان کی عظمت کو بیان کرتا ہوں, انسان کی شان کو بیان کرتا ہوں کہ قسمیں دیکھو کھانے والا میں رب ہوں, قسموں کو دیکھو کھانے والا میں خالق ہوں, اور قسمیں کھا کے کہتا ہوں میں نے جتنا سونا انسان کو بنایا ہے ایسا کسی اور مخلوق کو بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو سامعین جو اشرف المخلوقات کا تصور ہے کہ مخلوقات میں سب سے اشرف انسان ہے, اس تصور کو بھی اسی آیت کریمہ سے لیا گیا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک کائنات آسانی تکوین فرما کر بالفاظ دیگر اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو سونا بنا کے بھیجا ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو سونا کیوں کہا, اس لیے کہ یہ جو دنیا کا سونا ہے جسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں استعمال کرتی ہیں, یہ دنیا کا سونا 7 مراحل سے گزر کے بنتا ہے. کتنے مرحلے؟ 7 مراحل سے گزر کر یہ سونا وجود پاتا ہے. سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں, امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ اگر 3 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پہ آپس میں مل جائیں تو وہ پیتل بنتا ہے. 4 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء اگر آپس میں مل جائیں تو وہ اسی اعلیٰ قسم کی دھات بنتی ہے. تو جب یہ مٹی کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پر ملتے جائیں اعلیٰ قسم کی دھات بنتی جاتی ہے. 5 قسم کی مٹی ملے تو پھر دھات اعلیٰ, 6 قسم کی مٹی ملے تو چاندی بنتی ہے, اور 7 قسم کی مٹی ملے تو سونا بنتا ہے. کتنی قسم؟ 7 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پر اکٹھے ہو جائیں تو سونا بنتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس دنیا کے سونے کے پیچھے مارے پھرنے والے اپنی خلقت پہ توجہ کر, اپنے وجود پہ توجہ کر, وہ دنیا کا سونا 7 مراحل کے بعد بنا. اے انسان تجھے بھی رب نے 7 مراحل سے گزار کے انسان بنایا ہے. اٹھائیے قرآن مجید. مالک کائنات نے فرمایا, کبھی اللہ فرماتا ہے کہ انسان تجھے میں نے تراب مٹی سے بنایا,
خلقکم من تراب، اللہ فرماتا ہے مٹی سے بنایا. کبھی اللہ فرماتا ہے تجھے الماء، پانی سے بنایا. کبھی اللہ فرماتا ہے تین، تجھے جب وہ پانی اور مٹی مل گئی تو گارا بنا، اس گارے سے بنایا. پھر اللہ نے فرمایا تین لازم، جب پانی خشک ہو گیا، مٹی کا گارا گہرا ہو گیا تو تین لازم سے بنایا. کبھی فرماتا ہے سلسال کالفخار، کبھی فرماتا ہے سلالۃ من طین، کبھی فرماتا ہے سلسال من حمأ مسنون. اللہ نے قرآن کے اندر انسان کی خلقت کے 7 مراحل کو بیان کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کے سونے پر مرنے والوں اپنی خلقت پہ غور کرو، میں نے تم کو سب سے اعلیٰ سونا بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سامعین جب یہ تصور سمجھ گئے تو اب بڑا اہم نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، سونے کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، اور وہ خاصیت یہ کہ سونا جتنا عرصہ بھی ہم استعمال کر لیں، سونا آخر کار لوٹ کر سونار کے پاس جاتا ہے. میرے بزرگ آبا بیٹھے، سونے کو چاہے 10 سال استعمال کریں یا 100 سال استعمال کریں، آخر کار سونا پلٹ کر کہاں جاتا ہے؟ سونار کے پاس. اگر کوئی کہے بھی کیسے، تو سامعین محترم کبھی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے پیسوں کی، مال کی، ہم سونا بیچتے ہیں، واپس کرتے ہیں، اپنا پیسہ لے لیتے ہیں، تو سونا کسے دیتے؟ بولے سونار کو. کبھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ وقت بدل گیا، ڈیزائن بدل گئے، تو ڈیزائن بدل کر لے آؤ، تو تب بھی ہم سونا کس کے پاس لے جاتے؟ سونار کے پاس. سامعین محترم، جتنا عرصہ بھی سونا ہم استعمال کر لیں، پلٹ کر سونار کے پاس جاتا ہے. جب لے کے جاتے، سونار وزن کرتا ہے، وزن کر کے ایک جملہ بولتا ہے، وہ جملہ پوری گفتگو کا مرکز ہے. سونار سونے کا وزن کرتا ہے اور وزن کر کے کہتا ہے واپس تو لیتا ہوں لیکن لوں گا کھوٹ کاٹ کر. لوں گا، بولے کھوٹ کاٹ کر. سامعین، اس سے الگ کیا سونار کبھی جملہ بولتا ہے؟ نہیں. چاہے پاکستان میں لے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، سونار یہ جملہ بولے گا کہ واپس تو لیتا ہوں لیکن لوں گا کھوٹ کاٹ کر. تو سامعین توجہ کرنے اگلے جملے پر، اگر دنیا کا سونار کھوٹ والا سونا نہیں لیتا، انسان اپنے آپ پہ توجہ کر، اس مولا نے تجھے سونا بنا کے بھیجا ہے، تو نے لوٹ کر اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر دنیا کا سونار کھوٹ والا سونا نہیں لیتا، وہ سونار حقیقی، وہ مالک حقیقی کھوٹ والا انسان واپس کیسے لے گا؟ وہ رب بھی کہے گا ارے بندے تجھے واپس تو لیتا ہوں لیکن صاف کر کے لوں گا، کھوٹ کاٹ کے لوں گا. ارے دنیا کے سونے کی کھوٹ دنیا کی میل ہے، دنیا کا گند و غبار ہے. اس انسان کی کھوٹ اس دنیا کا حفظ ہے، دنیا کا طمع ہے، دنیا کا لالچ ہے، بغض ہے، اناد ہے، تکبر ہے، چغلی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فسادات ہیں. آئیے اگر رب کی بارگاہ میں جا کر خود کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے دنیا کے اندر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں. اور آگے ہم اگر غور کریں تو سونار جب دنیا کے سونے سے کھوٹ نکالتا ہے، کھوٹ نکالتا ہے تو وہ سونے کو کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے، دنیا کا سونار کھوٹ نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے؟
سونے کو آگ میں ڈالتا ہے، بھٹی میں ڈالتا ہے، اور سونے کو پگھلا کر خالص سونا الگ کر لیتا ہے اور میل کو الگ کر لیتا ہے۔ ارے یہ تو دنیا کے سونے کا حال، اس کی میل صاف ہوتی ہے آگ میں ڈال کر۔ انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، اگر قیامت کے دن اللہ نے تمہاری میل صاف کرنے کے لیے دوزخ کی بھٹی میں ڈالا تو حال کیا ہوگا؟ کیا دوزخ کی آگ کو برداشت کر لیں گے؟ کیا اس جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں۔ ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، کہاں وہ جہنم کی آگ۔ سامعین اب ذہن میں سوچئے گا، اگر وہ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہم پہ کرم ہوا ہے، کرم ہوا ہے۔ میرے محبوب نے اعلان کر دیا کہ دنیا کا سونا تو صاف ہوگا ہمیشہ آگ میں جا کر، لیکن اے انسان، اے کلمہ پڑھنے والے، آقا سے محبت کرنے والے، تجھے صاف کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں 3 طریقے رکھے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 3 طریقے رکھے۔ اگر اپنی میل کو صاف کرنا چاہتے ہو، گناہ کو مٹانا چاہتے ہو، خود کو ستھرا کرنا چاہتے ہو، تو رب نے پہلا طریقہ دیا ہے توبہ۔ پہلا طریقہ توبہ عطا کر دیا، دوسرا طریقہ صحبت صالح عطا کر دیا، اور تیسرا طریقہ شفاعت مصطفیٰ عطا کر دیا۔ میرے محبوب نے اعلان کر دیا کہ اگر اس دنیا میں اپنی میل صاف کرنا چاہتے ہو، کھوٹ دور کرنا چاہتے ہو، تو ان طریقوں پر آ جاؤ۔ اگر کوئی عام گناہ گار ہے، عام سیاہکار ہے، وہ توبہ کر لے، توبہ کے ذریعے اس کی کھوٹ صاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار اور بڑا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا، تو جس کے گناہ توبہ سے بھی نہ دھلے، میرے آقا نے فرمایا وہ نیکوں کی صحبت میں آ جائے، صحبت صالح اختیار کر لے۔ اور اگر کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے، ظالم للنفس کے درجے پر ہے، اگر وہ خود کو دھونا چاہتا ہے، گناہ مٹانا چاہتا ہے، تو وہ شفاعت مصطفیٰ کی طرف آ جائے۔ اب سامعین چونکہ وقت کم ہے، میں تینوں چیزوں کو ایک ایک یا 2 مثالوں سے یا حدیث سے نقطہ سمجھا دیتا ہوں۔ توبہ انسان کے گناہ مٹا دیتی ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رب کی بارگاہ کی طرف توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے۔ پھر توبہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آقا فرماتے اگر کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ سے پہلے گناہگار تھا، سیاہکار تھا، زمین سے لے کر آسمانوں تک اس کے گناہوں کے انبار تھے، سچی توبہ کرنے کی دیر ہے۔ توبہ سے پہلے گناہوں کے پہاڑ تھے، توبہ کرتا گیا، آقا نے فرمایا اس کے گناہ یوں مٹا دیے گئے جیسے زندگی میں کوئی گناہ کیا بھی نہ تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا پھر حال یہ ہوگا جیسے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کہتے کسے ہیں؟
توبہ ہوتی کیا ہے؟ سامعین، ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ تسبیح پکڑ لی، زبان سے توبہ 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 کہتے رہے تو توبہ ہو گئی۔ کرنی چاہیے، زبان سے استغفار کہنا چاہیے، یہ وظیفہ کرنا چاہیے، لیکن جان لیں توبہ صرف زبان کے کال کا نام نہیں ہے، توبہ دل کے بدل لینے کا نام، توبہ کردار کے بدل لینے کا نام، توبہ زندگی کے ایام کے بدل لینے کا نام ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک، سونے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور توبہ کیا ہے؟ سونے آقا توبہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا الندم التوبہ۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور گناہ ہونے پر انسان کا سر شرمندگی سے جھک جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کی خشیت سے انسان کی گردن جھک جائے اور اللہ سے ڈر کے انسان رو پڑے، انسان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ جائے تو یہ توبہ ہو گئی۔ اگر انسان اللہ کے ڈر سے رو پڑے تو یہ توبہ ہو گئی، اور اگر انسان زبان سے توبہ توبہ کہتا رہا لیکن اللہ کا خوف نہ آیا، اللہ کا ڈر نہ آیا، تو سامعین زبان سے لفظ توبہ کہہ کر بھی توبہ کا حق ادا نہ کر سکا۔ اور اگر کوئی انسان اللہ سے ڈر کے رو پڑتا ہے، رب کائنات عرش پہ بیٹھ کر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ مجھ سے ڈر کر رو پڑا ہے، میں اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر مشکات شریف کو اٹھائیں، کتاب الزہد کا مطالعہ کریں، آقا کی بارگاہ میں اللہ سے ڈر کے رونے کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے جرمٹ میں تھے، میرے محبوب نے یوم قیامت کا ذکر چھیڑا۔ جب قیامت کا ذکر چھیڑا تو ایک صحابی آقا کے سامنے بیٹھے تھے، وہ رو پڑے، وہ صحابی رو پڑے، ان کی آنکھیں چھما چھم برس پڑی، آنسو بہنے لگے۔ میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا اگر آج اس مجلس میں قیامت تک کے آنے والے گناہگار بھی بیٹھے ہوتے تو اس ایک کے آنسو اس کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی تھے۔ ہم دنیا کے نقصان پہ روتے ہیں، دنیا کا مال لٹ جائے تو روتے ہیں، لیکن گناہ کر کے ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ کو ناراض کر کے ہمیں رونا نہیں آتا، سونے مصطفیٰ کو ناراض کر کے ہمیں رونا نہیں آتا۔ آئیے آج اس کل کی بزم کا یہ میسج لے کر جائیں کہ رب کی بارگاہ میں رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر ایسی سچی توبہ کریں گے کہ رب ہمیں بھی معاف کرے گا، ہمارے گھر والوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اگر ان محافل میں رسم پوری کرنے کے لیے آتے رہے، بس ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے آتے رہے، تو سامعین دنیا داری تو کرتے رہیں گے لیکن دین داری نہ کر سکیں گے۔ ان محافل میں آیا کریں، منہ ایک دوسرے کو ضرور دکھایا کریں، لیکن کچھ منہ اس مولا کو بھی دکھایا کریں۔ تو گناہ مٹانے کا اور کھوٹ مٹانے کا ایک ذریعہ میرے آقا نے توبہ کا دیا ہے، اور جس کے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ گناہ کبیرہ پر بیٹھا ہو، توبہ سے اگر گناہ نہ مٹ سکیں تو دوسرا راستہ دیا ہے کہ وہ صحبت صالح اختیار کر لے، نیکوں کی صحبت۔ اگر بد سے بدترین ہو کر بھی نیکوں کی صحبت میں آ جائے گا تو اللہ حیا کرتے ہوئے معاف کر دے گا۔
اور اس پر میں صرف ایک دلیل دیتا ہوں قرآن مجید سے. سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں. سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے. اصحاب کہف کے بولیں کتے کا ذکر ہے کہ جب وہ اللہ والے اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے چھپنے کے لیے الگ پہاڑی علاقے کی طرف چل پڑے تھے، جب وہ جا رہے تھے ایک کتا ان کے پیچھے چل پڑا. تفسیر خازن کو اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر کو پڑھیں، دیگر متقدمین کی تفاسیر کا مطالعہ کریں. ان اللہ والوں نے ایک پتھر اٹھایا اور کتے کی طرف پھینکا کہ کتا بھاگ جائے. جب اللہ والوں نے کتے کو بھگانا چاہا تو اللہ کے ولیوں نے جب اس کو بھگانے کے لیے پتھر پھینکا تو کتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب کائنات مجھے وہ زبان عطا کر کہ تیرے ولیوں سے کچھ باتیں کر لوں. تیرے ولیوں سے کچھ باتیں کر لوں. اللہ نے وہ زبان عطا کر دی کہ وہ ولیوں سے بولنے لگا. اللہ والوں سے کلام کرتا ہے اور اللہ والوں کو کہتا ہے اے اللہ والوں مجھے پتھر مار کے بھگاتے کیوں ہو؟ تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ تو ہے کتا، تیرا کام ہے بھونکنا، تیرا کام ہے بھونکنا. ہم بادشاہ سے چھپنے جا رہے ہیں، جب تو بھونکے گا تو بادشاہ کے حواریوں کو پتہ چل جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے. اس لیے تجھے بھگانا چاہتے ہیں. وہ کتا زبان حال سے اللہ کے ولیوں سے عرض کرتا ہے اے اللہ والو میں کتا ضرور ہوں، نسباً کتا ہوں، جسماً کتا ہوں، لیکن میں نے کتا ہو کر اللہ کے ولیوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے. میں نے کتا ہو کر اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے. مجھے اپنی صحبت دے دیں. اللہ کے ولیوں نے جب یہ کلام سنا تو اس کتے کو اپنی صحبت دے دی. اس کتے کو اپنی سنگت دے دی. اب کتا اللہ والوں کی سنگت میں ہے. اللہ کے ولی غار میں جا کر بیٹھ گئے. کتا غار کے دروازے پر بیٹھ گیا. تفاسیر کا مطالعہ کریں. 309 سال اللہ کے ولی غار کے اندر رہے، کتا غار کے دروازے پر. مالک کائنات ہر 6 مہینوں کے بعد اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا. ان کو سلا دیا نا اللہ نے غار میں، تو ہر 6 مہینوں کے بعد اللہ اپنے ولیوں کی بولے کروٹ بدلتا. ان ولیوں کی صحبت کا فیض یہ تھا کہ غار کے اندر ولیوں کی کروٹ بدلی جاتی، غار کے دروازے پر اس کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی. پھر قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن مجید میں اللہ نے 4 مقامات پر اس کتے کا ذکر کیا. 4 جگہوں پر اللہ نے کتے کا ذکر کیا. اور پھر اللہ کا انداز بیان بھی بڑا عجیب ہے. اب غور کریں گے. آپ ڈیرے دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. سامعین، انسان اگر بڑے سے بڑی اعلیٰ نسل کا بھی کتا پالے، اس کو ہر روز گوشت کھلائے، بادام کھلائے، گرمیوں میں ایسی روم میں سلائے، جو کچھ کرتا پھرے کر لے، لیکن کیا کبھی کسی نے کتے کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں بھی توجہ کی ہے؟ بولے بھائی، کوئی نہیں کرتا. بھائی کتا ہے، بیٹھتا ہے، بیٹھتا پھرے. یہ کوئی سوچنے یا دیکھنے یا پیار کرنے کی بات نہیں ہے. لیکن صدقے جائیں اللہ کے کلام پر، اللہ کے انداز پر. وہ ولیوں کا کتا غار کے دروازے پر بیٹھا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. وہ میرے ولیوں کا کتا
غار کے دروازے پر یوں دونوں پاؤں پسار کے بیٹھا تھا. آئے ہائے غور کریں نا, ہم انسان ہو کر کتے کے اٹھنے بیٹھنے پر توجہ نہیں دیتے, وہ رب ہو کر اپنے کلام میں قرآن میں کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کر رہا ہے. سارے تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح, اللہ کا کلام اترا کیوں ہے؟ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس, قرآن ہدایت انسانی کے لیے اترا. قرآن مجید کا ایک ایک کلمہ ہدایت ہے, قرآن مجید کا ایک ایک نقطہ ہدایت ہے, قرآن کی زیر زبر پیش میں ہدایت ہے. تو جب سارا قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے, اب ذہن پہ زور ڈال کر سوچئے گا, رب جب قرآن میں کہہ رہا ہے ان کا کتا غار کے دروازے پر پاؤں پسار کے بیٹھا تھا, تو اس آیت میں ہدایت کیا ہے؟ بھئی کوئی ہدایت تو ہوگی نا. اللہ کا کلام ہدایت سے خالی نہیں ہو سکتا. تو پھر سوچیں کیا ہدایت ہے, اور کچھ ملے یا نہ ملے, موٹے دماغ کو بھی یہ نقطہ مل جائے گا کہ اللہ پیغام دے رہا ہے, جو ولیوں کی سنگت میں آ جائے وہ اللہ کے کلام کا موضوع بن جاتا ہے, اللہ کے کلام کا موضوع بن جاتا ہے. تو اس لیے اگر کتے کی نجاست ولیوں کی صحبت پا کر دھل سکتی ہے, تو ہم انسانوں کے گناہ بھی ولیوں کی صحبت میں جا کر مٹ سکتے ہیں. پھر کئی آیات کریمہ دلالت کرتی ہیں. پھر سامعین محترم, درجنوں احادیث مبارکہ اس نقطے کو بیان کرتی ہیں, اور حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صحبت سہل ترا سہل کنت, صحبت تالے ترا تالے کنت. مولانا روم نے فرمایا تھا کہ نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے, نیکوں کی سنگت نیک کر دیتی ہے, اور گناہگاروں کی سنگت گناہگار کر دیتی ہے. اور ہمارے بادشاہ پور کے ایک عظیم مرد درویش صوفی شاعر گزرے ہیں, سراج الدین سراج القادری رحمت اللہ علیہ. آپ فرمایا کرتے تھے کہ چنگیاں دے سنگ لگیاں جولی پھل پہ آئے, چنگیاں دے سنگ لگیاں جولی پھل پہ, مندیاں دے سنگ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے. سامعین اگر گناہ مٹھانا چاہتے اور گھوٹ مٹھانا چاہتے ہیں تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بولے نیکوں کی سنگت. وقت ختم ہو گیا. تیسرا طریقہ ہے شفاعت مصطفیٰ. اگر میرے اللہ نے زندگی میں پھر کبھی موقع دیا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے, لیکن مجموعی طور پر جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آئیے ہم سارے کے سارے اپنے زندگی کے ایام کو بدلیں, لڑائی جھگڑے چھوڑیں, فسادات اور دنگا کو چھوڑیں, ایک دوسرے کا احترام کریں, حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں. میں نے جو کچھ بیان کیا ہے, اگر اس میں کچھ کمی ہے, کوئی کجی ہے, کوئی غلطی ہے, تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف کر دے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں, یہ میرے اللہ کا کرم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے, اور میرے قائد, میرے مربی, میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے.
ایک طرف تو غم کے موقع پر آئے، لیکن دوسرے اینگل سے مجھے خوشی ہے کہ بڑے عرصے بعد جناب محترم علامہ شاہد انور صاحب سے ملاقات ہوئی، محترم علامہ خضر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ رب کائنات ان سنگتوں کو اور محبتوں کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔